اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اب دو آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو احکامات دیے گئے ہیں۔ پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم ہے اور دوسری آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تلقین ہے۔ یہ دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ اطاعت ہوتی ہے جو ایکسپلیسٹ حکم دیا جاتا ہے، بالکل کھلا حکم کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور اتباع ہوتی ہے نقش قدم کی پیروی کہ جہاں کوئی واضح حکم نہیں بھی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا اور آپ کی ایک ایک ادا کی پیروی کرنا۔ اطاعت ہوتی ہے حکم کی اور اتباع ہوتا ہے ذات کا۔ اس کی مثال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے سلام کے حوالے سے کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اگر آپ کہیں جائیں ایسی جگہ پہ جہاں بچے ہیں تو آپ انتظار کریں بچے آپ کو سلام کریں اور آپ اس کا جواب دیں، تو آپ نے اطاعت کے حکم پر عمل کیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ آپ جب بھی کہیں بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انتظار نہیں کرتے تھے کہ بچے آپ کو سلام کریں، خود آگے بڑھ کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ گویا یہ کیا ہے، یہ اتباع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکم تو نہیں دیا لیکن آپ کا عمل یہ ہے۔ یا جس طریقے سے اطاعت یہ ہے کہ قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تم اتنی ہی اس کے ساتھ اس کا بدلہ لے لو، تو اس کی اجازت ہے۔ اگر انسان بدلہ اتنا ہی لیتا ہے تو وہ اطاعت کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ انسان معاف کر دے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اور غزوہ جو فتح مکہ کا مشہور واقعہ سب کو معلوم ہے کہ جب آپ کے جان کے دشمن وہ لوگ جنہوں نے آپ کے قتل تک کا منصوبہ بنایا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے ان سے یہی کہا تھا کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، یہ آپ کی رحمت و شفقت ہے جس کی ہم پیروی کریں گے۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو یا چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی تو اس کا رستہ یہ ہے کہ پھر میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی محبت میں سچے ہو جاؤ تو میری پیروی کرو تو تم اللہ کی محبت میں سچے بن جاؤ گے۔ فرمایا کہ نہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور خاص طور پہ اس ریفرنس سے بھی ہے چونکہ اہل کتاب سے بھی گفتگو ہو رہی ہے نا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے چہیتے بننے کا تو اب طریقہ یہ ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی محبت پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم نے روگردانی کی، اعراض کیا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ یعنی آپ دیکھیے نا، یہ جو آیت ہے اس میں بھی بیچ میں ایک مسنگ لنک ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اس میں محذوف کیا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ آیت بالکل ایکسپلیسٹلی واضح کر رہی ہے، اس کے محذوفات کو کھول دیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے وہ چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو مسلمان سمجھے اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ نہیں سمجھتے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اب یہاں سے آگے وہ بیان شروع ہو رہا ہے
وہ جو نجران کا وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں 71 لوگ تھے، اب وہ مکالمہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کر لیا آدم کو، ان کو نک سکھ سے بنایا، ان کے پتلے کو، ان کو اپنی روح میں سے اس میں پھونکا، ان کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا زمین کا، ان کو بڑا مرتبہ دیا۔ ونوحن، اور نوح کو برگزیدہ کیا، ان کو زمین پر اپنا پہلا رسول بنا کر بھیجا، ان کو نجات دی کافروں سے۔ وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو چن لیا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق اور ان کی نسل کو برگزیدہ کیا۔ وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، ان کو برگزیدہ کیا۔ عمران جو ہے وہ بنی اسرائیل میں 2 بزرگوں کا نام رہا ہے، ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور ایک سیدہ مریم سلام علیہا، ان کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ لیکن جہاں چونکہ آگے زیادہ گفتگو نصارہ سے ہے تو زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہاں اس سے مراد گویا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھ لیجئے نانا، وہ یہاں مراد ہے آل عمران۔ تو سیدنا عمران، ان کی صاحبزادی سیدہ مریم اور ان کے صاحب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی برگزیدہ کیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، اور یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ظاہری بات ہے کہ انسانوں میں سے کہ انسان ہیں، ان کی ایک والدہ تھیں، اس کے بعد ان کے نانا تھے اور باقی نسل تھی، تو وہ کوئی الوہیت میں شریک نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو بچہ پرورش پا رہا ہے، میں اس کو نظر کرتی ہوں تیرے، محررن، اور آزاد کر دیتی ہوں، یعنی گویا جو بھی بچہ ہوگا وہ تیری عبادت کے لیے وقف ہوگا۔ فتقبل منی، تو اے رب تو مجھ سے اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، تو جب عمران کی بیوی نے وہ جن دیا بچہ، قالت رب انی وضعتھا انثی، تو انہوں نے گویا حسرت سے یا افسوس سے کہا کہ اے رب بے شک میں نے تو لڑکی کو جنا ہے، یعنی لڑکا ہوتا تو ظاہری بات ہے تیری خدمت کرتا اور اس طرح عبادت و ریاضت کرتا اور باقی معاملات کرتا، لڑکی تو اس طرح کر نہیں سکتی۔ واللہ اعلم بما وضعت، یہ جملہ معترضہ ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، ظاہری بات ہے اللہ ہی نے تو اس کو پروان چڑھایا اس کے رحم میں۔ ولیس الذکر کالانثی، اور یہ جو جملہ ہے اس کو دونوں طرف سے مفسرین نے دیکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے وہ جو سیدہ مریم کی والدہ کا ہی قول چل رہا ہے کہ لڑکا تو نہیں ہوتا، یعنی لڑکا تو نہیں ہوتا جیسے کہ لڑکی، یعنی مراد یہ ہے کہ بھئی جیسے لڑکا ہوتا ہے لڑکی تو ویسی نہیں ہوتی، وہ تو اس طرح اللہ کے دین کی خدمت یا بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، شیخ الہند نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور بیٹا نہ ہوا جیسی وہ بیٹی، یعنی کتنے بیٹے ہوں گے جو اس بیٹی جیسے ہیں، کتنے لڑکے ہوں گے جو سیدہ مریم جیسی شان رکھنے والی لڑکی کے مانند ہوں گے، تو کہا کہ وہ ہیں لڑکی، لیکن کتنے مرد ہوں گے جو ان کا پایا جو ہے حاصل کر سکیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے اللہ میں پناہ دیتی ہوں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی، تیری پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تولد کرتا ہے، شیطان اس کو مس کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ روتا ہے بچہ۔ اب ظاہر بات ہے بچہ کیوں روتا ہے پیدائش پر، اس کی ایک فزیولوجیکل ایکسپلینیشن ہے، وہ ٹھیک ہے کہ جب تک بچہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی ریسپریشن جو ہے ماں کے ساتھ ہوتی ہے، جب وہ علیحدہ ہوتا ہے تو اس کا رونا بہت ضروری بھی ہے، اس ریسپریشن کے لیے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک میٹا فزیکل بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ روتا ہے اصل میں شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ پکارتا ہے، چیختا ہے۔ تو کہا کہ ہر بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے سوائے سیدہ مریم اور ان کے صاحبزادے سیدنا مسیح، کہ ان کے ساتھ شیطان یہ معاملہ نہ کر سکا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ان کی اس نظر کو، بہت اچھا قبول کرنا،
اور اللہ نے ان کو بڑھایا، ان کو پرورش کیا، بہت ہی اچھا بڑھانا. وکفلھا زکریا، اور ان کی کفالت سپرد کی سیدنا زکریا کو. سیدنا زکریا جو ہیں وہ سیدہ مریم کے خالو تھے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، تو جب جب سیدنا زکریا داخل ہوتے تھے وہاں پہ ہیکل میں داخل ہوتے تھے اور وہاں جو عبادت گاہ میں سیدہ کے پاس جاتے تھے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں رزق پاتے تھے. اس کی ایک ایکسپلینیشن تو یہ ہے کہ وہاں کو روحانی رزق پاتے تھے، کمالات روحانی دیکھتے تھے، اور زیادہ جو عام بات ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر وہ رزق پاتے تھے، پھل ایسے پاتے تھے جو بے موسمی ہوتے تھے اور جن کے وہاں تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو ایسی چیزیں وہاں دیکھتے تھے. تو اس سے ہمارے ہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں، اس طرح کی اور آیات ہیں، اس سے کرامت اولیاء جو ہے ان کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سے خرق عادت واقعات جب انبیاء کے ہاتھ پر ہوتے ہیں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جب اور صالحین کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن چاہے معجزہ ہو چاہے کرامت ہو، اصل میں وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. اور جس طرح معجزہ بائی چوائس نہیں ہوتا کہ جب چاہے نبی کوئی جو ہے معجزہ دکھا دے، اسی طریقے سے کرامت اولیاء بھی آف دا کف نہیں ہوتی کہ جب چاہے کوئی ولی چاہے کوئی چمتکار کر دے وہ کر دے. یعنی عام طور پر جو کرامت ہوتی ہے وہ اس ولی کے لیے بھی ایک حادثہ ہوتی ہے، اس کے لیے بھی جیسے ایک اچھمبے کی بات ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو یہاں پر جب وہاں جاتے تھے تو وہاں پر دیکھتے تھے کہ بھئی جو ہے بے موسمی پھل وہاں موجود ہیں، تو وہ پوچھتے تھے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے یہ چیزیں آ گئیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو سیدہ فرماتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب بے شک تو مجھے عطا کر خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد. یہ سورہ مریم کی شروع میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے بال سفید ہو گئے، تو مجھے اب خاص اپنے پاس سے وارث عطا کر. وہ لاولد تھے، تو جب دیکھا کہ ایک لڑکی ہے اور اس کے ایسے جو ہے کمالات ہیں تو دل چاہا کہ بھئی میری بھی کوئی اولاد ہو، اس کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ ایسے کمالات عطا فرمائے. انک سمیع الدعاء، اے رب بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو پکارا ان کو فرشتوں نے اور وہ اس وقت کھڑے ہوئے تھے نماز میں، محراب میں حجرے میں کھڑے ہوئے تھے نماز کے لیے. تو سیدنا زکریا کو فرشتوں نے پکارا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے. اور سورہ مریم میں آئے گا کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور یہ یحییٰ نام بھی ایسا ہے کہ ہم نے یہ نام بھی پہلے کسی کو نہیں رکھا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے ایک کلمہ کی یعنی سیدنا مسیح کی. وسیدن، اور سردار ہوگا. وحصورا، اور عورتوں سے علیحدہ رہے گا، یا ایک ترجمہ کیا گیا جو ضابط نفس ہوگا، جو اپنے نفس پہ پوری طرح قابو رکھے گا. ونبی من الصالحین، اور انبیاء میں سے ہوگا اور نیکوکار ہوگا. قال ربی انا یکون لی غلام، اب ابھی پہلے خود ہی اللہ سے مانگ رہے تھے لیکن یہ بات اتنی زیادہ ایسی تھی، عادت کے خلاف تھی کہ اب خود پریشان ہو گئے کہ اے میرے رب میرے لیے کیسے ہوگا لڑکا؟ وقت بلغنی الکبر، اور میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا. وامرأتی عاقر، اور میری تو بیوی ہمیشہ سے بانجھ رہی ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہا کہ ایسے ہی ہوگا اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا کہ اے رب تو اس کے لیے میرے لیے کوئی نشانی ظاہر فرما دے، مقرر کر دے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے مگر اشارے میں، یعنی تمہاری زبان بند کر دی جائے گی اور بس تم اشاروں کنایوں سے جو ہے کلام کرو گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو پھر اپنے رب کو خوب یاد رکھو اور صبح و شام جو ہے اس کی تسبیح کرو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اب سیدہ جو ہیں وہ بڑی عمر کو پہنچ گئیں، تو اب سیدہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ کر لیا ہے اور تمہیں پاک کر دیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ خواتین ہیں جن کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے. یہی سیدہ مریم ہے
فرعون کی جو بیوی ہے آسیہ ہے، اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ ہیں، سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا اور تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی بندگی کرو اور اس کے لیے سجدے اور رکوع میں رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یہ لوگ اپنے پانسے یا اپنے قلم ڈال رہے تھے اس کے لیے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی۔ اس زمانے میں جیسے قرآن اندازی کا ایک طریقہ ہوتا تھا، قلم کے ذریعے کرتے تھے، تو اب سیدہ مریم چونکہ بہت ہی جو ہے فضیلت والی خاتون تھیں، تو یہاں یہ معاملہ پیدا ہو گیا کہ ان کی کفالت کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت بھی وہاں موجود نہیں تھے جب وہ اس معاملے میں آپس میں الجھ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی جو اس کی طرف سے ہوگا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جن کا نام مسیح ہے عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور جو صاحب وجاہت ہوں گے، مرتبے والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ کلمت اللہ ان کو کہا گیا ہے کہ عام طور پہ جو بچے کی ولادت ہوتی ہے اس میں ایک حصہ مرد کا ہوتا ہے، باپ کا ایک، ماں کا عورت کا ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو مرد کا حصہ تھا وہ شامل نہیں تھا، اس کو کمپنسیٹ کیا گیا اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کن کے ذریعے۔ یہ کلمہ کن نے وہ عمل کر دیا اور ان کو وہ حمل ہو گیا، اور اس سے پھر سیدنا مسیح علیہ السلام تولد ہوئے۔ اور یہاں پہ کہا کہ وہ صاحب مرتبہ ہوں گے، وجاہت والے ہوں گے۔ جو یہود نے ان پر تہمتیں لگائیں، ان کو معاذ اللہ جو ہے وہ اللیجیٹمیٹ چائلڈ قرار دیا، کہا کہ اللہ ان کو پاک کر دیں گے، ان کو وجاہت عطا کریں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ کلام کریں گے لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی، ماں کی گود میں بھی، اور کہولت میں بھی، بڑی عمر میں بھی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں میں سے ہوں گے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ آگے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ جو کلام لوگوں سے کریں گے وہ کلام عادی نہیں ہے، وہ غوں غا تو جو ہے وہ عام بچے بھی کر لیتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت گود کے بچے بھی بولنے لگتے ہیں، لیکن یہ عام کلام تھوڑی ہے۔ وہ کلام خود قرآن مجید میں نقل ہوا ہے۔ جب ان پہ تہمت لگائی گئی اور سیدہ سے کہا گیا کہ یہ تم کہاں سے لے آئی بچہ، تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا، تو فاشارت الیہ، تو سیدہ نے جو ہے سیدنا مسیح کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے کیا کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ کلام کیا، وہ کلام عادی تھوڑی تھا، ایسی شان کا کلام انہوں نے جو ہے پنگھوڑے میں کیا، اور کہولت میں بھی وہ کلام کریں گے، چونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا رفع سماوی زندہ حالت میں ہوا تھا اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو عام روایت یہی ہے، ببلیکل روایت یہی ہے کہ سیدنا مسیح کا رفع سماوی جو ہوا تھا تو 32-33 برس کی ان کی عمر تھی، تو اس کو کہولت نہیں کہتے۔ جوانی کی عمر جو ہے عربی میں 40 سال تک ہوتی ہے، اس کے بعد کہولت آتی، تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر عمر کا وہ حصہ مکمل کریں گے، اور پھر اس موقع پر بھی لوگوں سے کلام کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک بختوں میں سے ہے، نیکوکاروں میں سے ہے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، سیدہ نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ لوگوں کو تعلیم دے گا کتاب کی اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی۔ یہ جو بیچ میں واو ہے نا، حکمت کے بعد یہ واو بیانیہ ہے، یعنی 4 چیزیں نہیں ہیں، 2 چیزیں ہیں۔ کتاب کی تعلیم دے گا یعنی قانون کی تعلیم دے گا، اور وہ کیا ہے، وہ تورات ہے، اور حکمت کی تعلیم دے گا یعنی انجیل کی تعلیم دے گا۔ تورات سراپا قانون ہے اور حکمت میں قانون نہیں ہے، بلکہ اس میں دانائی کی باتیں ہیں، عقائد اور اخلاق کی باتیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل،
اور اللہ ان کو رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور جب وہ جائیں گے سیدنا مسیح لوگوں میں تو وہ کیا کہیں گے کہ بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کسی صورت، اور پھر میں اس میں پھونکوں گا اور وہ زندہ پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے۔ یعنی وہ جو ہے ایک لیتے تھے مٹی، اس سے جو ہے ایک پرندے کی شکل بناتے تھے، اس میں جو ہے پھونکتے تھے تو وہ زندہ ہو کے اڑنے لگتا تھا، لیکن کہا باذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے ہوگا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو، اور میں مردوں کو بھی جلا دیتا ہوں۔ قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم جو ہے کھا کر آئے ہو اور جو گھر پہ رکھ کر چھوڑ کر آئے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو تمہارے سامنے تورات ہے، ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو میں حلال کر دوں گا جو تمہارے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ یعنی کچھ چیزیں تو ایسی تھیں کہ جس میں سختی تھی شریعت میں، اور کچھ معاملات ایسے تھے کہ یہود کی اپنی بدعتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں، تو کہا کہ میں ان چیزوں کو بھی حلال کر دوں گا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ قرآن مجید آپ پڑھ جائیے جا بجا، ہر نبی نے یہ مطالبہ کیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، پس تم اسی کی بندگی کرو۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنی اور اپنی ماں کی پوجا کی کبھی تعلیم نہیں کی، کبھی اس کی دعوت نہیں دی، یہی کہا کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کو پوجو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اب بیچ کے تمام فیزز نکال کے کہا کہ جب سیدنا مسیح علیہ السلام کو ان لوگوں سے کی طرف سے کفر کا اندیشہ ہوا، یعنی خاص طور پہ ظاہر بات ہے ہر نبی جو مخاطب کرتا ہے اپنی قوم کے اونچے لوگوں کو کرتا ہے، سرداروں کو کرتا ہے، مین کلرجی کو کرتا ہے، تو انہوں نے بھی ان کو کیا تھا، یہود کے سرداروں کو، اس کی مذہبی پیشواؤں کو، لیکن انہوں نے بات مان کے نہیں دی، انکار کر دیا۔ تو کہا قال من انصاری الی اللہ، پھر انہوں نے عوام کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ اور وہ آتا ہے بائبل میں، روایات موجود ہیں کہ پھر وہ گئے، گھاٹ پر گئے، سمندر پر گئے، اور وہاں مچھیروں کی بستی تھی، اور ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ اے جو ہے مچھلیوں کا شکار کرنے والوں، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار سکھاتا ہوں۔ اور پھر وہ جو مچھیرے تھے ان میں سے بہت سے ان پر ایمان لے آئے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ حواری کہتے ہیں جو صفائی کرتے ہیں، جو ستھرے لوگ ہیں اور صفائی کرتے ہیں، تو چونکہ وہ دھوبی تھے اس نسبت سے ان کا لقب حواری قرار پایا۔ اور پھر بعد میں حواری کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہونے لگا جن معنوں میں صحابی یا انصار کا لفظ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، وہ حواری الزبیر، اور میری امت میں میرا وہ خاص ساتھی اور مددگار کون ہے؟ وہ سیدنا زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کہا کہ وہ جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اب آپ دیکھیے سیدنا مسیح نے کیا کہا تھا، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، کیونکہ اس میں کوئی گیپ نہیں ہے، یعنی جو اللہ کا نبی کا مددگار ہے وہ اللہ کا مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کون میرا مددگار ہے اللہ کی راہ میں، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار۔ واشہد بآمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم نے گواہی دی کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا اور ہم نے پیروی کی رسول کی، تو تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین،
اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، بہترین داؤ کرنے والے ہیں۔ مکر کا لفظ عام طور پہ ہمارے یہاں نیگیٹو معنوں میں آتا ہے، لیکن ظاہر بات اس کا مطلب ہے خفیہ تدبیر، اور لفظ مشترک ہے لیکن بندوں کی نسبت سے اس کا مطلب کچھ اور ہے، اللہ کی نسبت سے کچھ اور۔ انہوں نے مکر کیا کیا، انہوں نے تدبیر کیا کی؟ یہود نے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی کردار کشی شروع کر دی۔ اس زمانے میں رومن ایمپررز تھے، مشرکین تھے، وہ ان کو کہا کہ بھائی یہ جو صاحب ہیں یہ بغاوت پہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو، تمہاری حکومت کے جو ہے خلاف ہیں، تو تم ان کو پھانسی لگا دو۔ تو گویا ان کے کہنے پر اس زمانے کے جو مشرکین تھے، جو انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے تئیں پھانسی پہ لگا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور اللہ نے کیا تدبیر کی؟ وہ تدبیر وہ ہے جو انجیل برنباس میں بعد میں آئی ہے، لیکن اس سے بہت پہلے ہماری پرانی تفسیروں میں بھی ذکر ہے کہ اللہ نے تدبیر کیا کی کہ وہی لوگ جنہوں نے مخبریاں کی تھیں، وہی لوگ جو قاتل تھے سیدنا مسیح علیہ السلام کے اپنے تئیں، تو اللہ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو تو اٹھا لیا زندہ آسمان پر، اور ان مخبروں یا ان قاتلوں میں سے کسی ایک آدمی کی شبیہ سیدنا مسیح کی سی بنا دی، اور اس شخص کو جو ہے وہ سولی دے دی گئی۔ تو یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا، ورافعوک الیہ، اور اپنے پاس اٹھا لوں گا۔ تو توفا کا مطلب موت بھی ہوتا ہے، نیند کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اصل مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو پورا لے لینا۔ تو میں تمہیں پورا زندہ اپنے پاس اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کر دوں گا ان کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور میں کر دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی، ان لوگوں پر غالب قیامت تک جنہوں نے تمہارا انکار کیا۔ اب اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ جو ان کے ماننے والے تھے، پیروکار تھے مسیحی، اور ایک تھے جنہوں نے انکار کیا جو یہود تھے، تو کہا کہ گویا میں مسیحیوں کو یہودیوں پر ہمیشہ غالب رکھوں گا۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ یہودی بہت مضبوط ہے، لیکن بہرحال وہ انہیں عیسائیوں کے بلبوتے ہی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد سیدنا مسیح کے حقیقی پیروکار کون ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کی امتی ہیں۔ تو کہا کہ ان کو بھی میں غالب کر دوں گا جو ہے ان لوگوں پر جنہوں نے تمہارا انکار کیا۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے اور میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ہر اس معاملے میں جس میں تم جھگڑتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا میں ان کو عذاب دوں گا شدید، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کو میں ان کا بدلہ پورا پورا ادا کروں گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی یہ ہم آپ پر پڑھ کے سناتے ہیں آیتیں، اور یہ ایک ذکر حکیم، ایک ایسی یاد دہانی جو حکمت والی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، سیدنا مسیح علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہی ہے جیسے آدم کی مثال۔ خلقہ من تراب، آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، اور پھر ان سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش میں چونکہ ایک خرق عادت پہلو تھا، بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، جس وجہ سے یہ عیسائیوں نے ان کے بارے میں عجیب عجیب تصورات پیدا کر لیے، ان کو الوہیت میں شریک کر لیا۔ کہا کہ کوئی جوہری فرق تھوڑی ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو سیدنا آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ مٹی سے اللہ نے ایک پتلا بنایا، اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، ان کو جو ہے وہ تخلیق عطا کر دی۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تو حق تو وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اس العلم آنے کے بعد بھی، آپ کے پاس جو علم آ گیا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے، فقل، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلا لیتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، اپنے لڑکوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی اولاد اپنے لڑکوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی بیویوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی بیویوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم ابتحال کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں، اللہ کی جناب میں التجا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔
اسی سے مباہلہ کا لفظ نکلا ہے. ہمارے یہاں بھی جو قادیانیوں کے ساتھ مباہلے عیسائیوں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، وہ طریقہ کیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جب بہت رد و قدا ہو جائے تو ایک آخری معاملہ ہوتا ہے کہ دونوں گروہ سامنے آ جاتے ہیں، اور گویا یہاں پہ تو ہے کہ بھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی اپنی فیملیز کو بھی لے آتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو، سیدنا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو لے کر آپ نکلے اور کہا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئے ہیں، اپنی بیویوں کو لے آئے ہیں، تم بھی لے آؤ. اور پھر یہاں فیصلہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی مار ہو، اللہ کا عذاب اس پر آئے. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو نجران کا وفد آیا تھا، جب اس سے بہت مکالمہ ہو گیا تو آخر میں اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اب آپ ان سے مباہلہ کریں. تو جو نصرانی تھے انہوں نے آپس میں جو ہے وہ مشورہ کیا. ان کو یہ بات واضح تو ہو گئی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ نہیں بھائی، اللہ کے رسول ہیں، ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی جو دعا ہوتی ہے یا بد دعا ہوتی ہے وہ تو کئی نسلوں تک چلتی ہے، تو تم پر تو آسمان کی مار آئے گی، تم بچ نہیں سکو گے. تو وہ بھاگ گئے، انہوں نے مباہلہ نہیں کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں اور ہم آپ کو جزیہ دیا کریں گے. تو پھر نجران کے وفد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کر لیا کہ ہم آپ کو اتنی رقم دیا کریں گے، اس کی بنیاد پہ آپ ہمیں امان دے دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر کوئی بندہ ہمارے ساتھ بھیج دیں جو جا کر وہ بڑی رقم لے کر آ جائے اور پھر لاتا رہے. تو آپ نے کہا کہ لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ أَمِينًا حَقَّ أَمِين، میں تمہاری طرف بھیجوں گا، تمہارے ساتھ بھیجوں گا ایک شخص کو کہ جو امانت دار ہے، اور ایسا امانت دار ہے کہ جو امانت کا حق ادا کرنے والا ہے، یعنی وہ کوئی کرپشن نہیں کرے گا. اور پھر آپ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور پھر آپ نے کہا کہ ان لکل امت امیناً وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، ہر امت کا ایک خاص شخص ہوتا ہے جو بہت ہی امانت دار ہوتا ہے، اور میری امت میں وہ شخص جو ہے وہ ابو عبیدہ بن الجراح ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان هذا لهو القصص الحق، بے شک یہی بات ہے، یہی سچا قصہ ہے، یہی سچی بات ہے. یہ جو یہود نے ان کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور جو عیسائی ان کے بارے میں غلوف کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. یہ بالکل ٹھیک 16 آنے صحیح بات ہم نے بتا دی ہے. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. سیدنا مسیح علیہ السلام الوہیت میں شریک نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین، بس اگر وہ قبول نہ کریں تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو کہ جو فسادی ہیں. قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسی بات کی طرف، ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اس آیت سے بھی دعوت کا ایک بہت اہم ہمیں جو ہے آپ سمجھ لیجئے حکمت ہمارے سامنے آتی ہے، اصول سامنے آتا ہے کہ دعوت جو ہے وہ مشترک چیزوں سے شروع کرنی چاہیے. جہاں جن چیزوں پر اتفاق ہے وہاں سے بات شروع کریں، اس کے بعد بیٹھ کے بات کریں، اور جہاں اختلاف ہے اس کو فیصل کریں. تو کہا کہ اہل کتاب آ جاؤ، اس چیز کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے، برابر ہے. سواء بیننا و بینکم، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ دیکھیں ہم بندگی نہ کریں اللہ کے سوا کسی کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اپنے میں سے ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے. یعنی اصولی طور پہ جو یہود اور نصارہ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مونوتھیسٹک ریلیجنز ہیں، اپنی اصل میں توحیدی مذاہب ہیں، ان میں جو خرابی آئی ہے وہ بعد کی ہے. اسی لیے قرآن مجید ان کو اصلاً مشرک نہیں کہتا. قرآن مجید کو یہ اصطلاح ہے مشرکین کی، وہ بنی اسماعیل کے لیے ہے، وہ مشرکین مکہ کے لیے ہے. اگرچہ جو ہے عیسائی بھی تثلیث کے قائل تھے، لیکن قرآن مجید نے ان کو ان معنوں میں مشرک نہیں کہا. اس سے بھی لگ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے مشترکات ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے، اور اللہ کو ہی پکارا جائے، اور ایک دوسرے کو اپنے میں سے رب نہ بنایا جائے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عدی ابن حاتم، جو حاتم طائی کے صاحبزادے تھے، جو عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی، ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی رب نہ بناؤ ایک دوسرے کو، ہم نے کب کس کو رب بنایا؟ کہا کہ دیکھو کیا ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جو تمہاری کلرجی تھی اور تمہارے مذہبی پیشوا تھے ان کو تم نے حلت و حرمت کا اختیار دے دیا تھا؟
جس چیز کو یہ کہتے یہ حلال ہے اس کو تم حلال مان لیتے، جس کو یہ کہتے حرام ہے اس کو تم حرام مان لیتے. یہی تو رب بنانا ہے نا. گویا لیجسلیشن کا غیر مشروط اختیار کسی کو دے دیں، گویا اب آپ اس کو رب بنا رہے ہیں. وہ اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں جن کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حرام کر دیں، جس چیز کو چاہے حلال کر دیں. تو کہا کہ ان چیزوں پر آؤ اور آ کر ہم مکالمہ کرتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، تو اے نبی اگر یہ روگردانی کریں اور قبول نہ کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں. آج کل بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو آپس میں بین المذاہب مکالمے کا بہت رواج ہے. 2007 میں ایک بہت بڑا انیشیٹو جو ہے وہ لانچ ہوا تھا مغرب میں، اسی نام سے، کلمہ سوا کے نام سے، اے کامن ورڈ، اور اس میں سینکڑوں اس کے سگنیٹریز ہیں، اور وہاں پر یہی مکالمہ ہو رہا ہے بین المذاہب. لیکن یہ جو بین المذاہب مکالمہ ہوتا ہے یہ بہت اس میں پرابلمز ہیں. اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جب اس طرح کے کسی مکالمے میں جاتے ہیں تو اپنا حق ہونا اس پوزیشن کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، مسلمان جب بھی کسی بھی دوسرے مذہب سے مکالمے کے لیے کوئی مسلمان جائے گا وہ یہ مان کر جائے گا کہ حق ہمارے ہی پاس ہے، حقانی مذہب صرف اسلام ہے. مکالمہ کیا ہے؟ مکالمہ یہ ہے کہ بھئی آپ ہماری بات سمجھ لیں، غلط فہمیوں کا ازالہ کر لیں. مکالمہ اس لیے تھوڑا ہی ہے کہ ہم دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ حق پر ہوں تو ہم آپ کی بات قبول کر لیں. اس طرح کے کسی مکالمے کا کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں سمجھتے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں. ہمارے پاس جو ریلیجیس ٹیکسٹ ہے وہ محفوظ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ محفوظ ہے. باقی کوئی دین ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ اس کا ریلیجیس ٹیکسٹ جو ہے وہ محفوظ ہے. قرآن مجید محفوظ ہے اور اس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. دوسری بات کیا ہے ہمارے ویلڈ ہونے کی؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر بالکل روشنی میں پیدا ہوئے، تاریخ کی روشنی میں آئے، ان کی زندگی پوری طرح لائٹ میں ہے، ہر چیز ان کی واضح ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہے سیدنا مسیح علیہ السلام جو قریب ترین پیغمبر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خود عیسائیوں کے اندر ایک بہت بڑی مہم اس پہ چلی ہے کہ وہ جو کہا نا ہسٹوریکل جیزس، ان کے یہاں یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ مسیح کوئی شخصیت بھی تھے کہ نہیں تھے، یا وہ کوئی میتھیکل کریکٹر تھے. تو خود عیسائیوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو گیا. مسلمانوں میں کبھی ایسی کوئی بات پیدا ہی نہیں ہوئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک محفوظ. تو یہاں پر فرمایا کہ آؤ ایک ایسا مکالمہ ہم کر لیتے ہیں. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اہل کتاب تم ہم سے ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل نازل نہیں کی گئی مگر اس کے بعد. ابراہیم علیہ السلام تو ان سے بہت پہلے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم، سنتے ہو تم ہی لوگ ہو جو جھگڑا کر چکے ان چیزوں کی بابت جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہے. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اب کیوں جھگڑا کرتے ہو ان چیزوں کی بابت جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے. تو جہاں کوئی علم ہے وہاں تو ٹھیک ہے، تو اچھی لگتی ہے تم سے تم کوئی بات کرو، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے، اس پر کلام کیوں کرتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو تھے، سب سے کٹ کے اللہ کی طرف جڑ گئے تھے اور وہ حکم بردار تھے. یعنی یہ جو ایک معاملہ ہوتا ہے نا، مررنگ کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جو جن خرابیوں میں مبتلا ہوتا ہے، جن کوتاہیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے انبیاء کی طرف ان کو منسوب کر دیتا ہے. اور خاص طور پہ یہود نے تو یہ کام بہت کیا. جب وہ بدکاریوں کا شکار ہو گئے، جھوٹ کا، قتل کا، فریب کا، تو آپ پڑھ لیجئے ان کے صحیفوں کو، تالمود کو پڑھ لیجئے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو ایسا دکھانا شروع کر دیا کہ کیا ہوا اگر ہم نے قتل کیا، ہمارے تو پیغمبر بھی قتل ناحق کرتے رہے. کیا ہوا کہ ہم نے اگر بدکاری کی ہے، ہمارے تو پیغمبر داؤد بھی ایک عورت پہ فریفتہ ہو گئے تھے معاذ اللہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ گراوٹ کی انتہا دیکھیے کہ اپنے پیغمبروں کو اپنی سطح پہ اتار لیا. تو اب یہاں پر بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ابراہیم تو اصل میں یہودی تھے اور نصرانی تھے. کہا کہ ابراہیم تو سچے مسلمان تھے اور اللہ کی طرف یکسو تھے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ صحابہ کرام کون تھے، یعنی آپ کہیں صحابہ کرام کیا حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے؟ یہ ساری تقسیمات تو ان کی بات کی ہے نا. تو یہودیت اور نصرانیت یہ تو سیدنا ابراہیم کے بہت بعد کی باتیں ہیں اور تم ابراہیم کو ان کی طرف منسوب کر رہے ہو. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن وہ مشرک نہیں تھے. تم نے تو شرک اختیار کر لیا ہے. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا ھذا النبی والذین آمنوا، بے شک ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب کون ہے لوگوں میں؟
وہ ہیں جو ان کی پیروی کریں. ابراہیم کے چیمپئن مشرکین بھی بنے ہوئے تھے اور اہل کتاب بھی بنے ہوئے تھے. کہا کہ ابراہیم کی طرف نسبت کس کی سچی ہے؟ جو اس کا اتباع کرتے ہیں. وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی اور جو ان پر ایمان لائے. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقی وارث ہیں ابراہیم کے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان لکل نبی ولاۃ من النبیین، ہر نبی کا کے کچھ ولی ہوتے ہیں انبیاء میں سے. ہر نبی کو مناسبتیں ہوتی ہیں، خصوصی تعلق ہوتا ہے پرانے انبیاء سے. اور کہا کہ وَإِنَّ وَلِيِّي مِنْهُمْ ابی وخلیل ربی، اور انبیاء میں سے میرے ولی کون ہیں؟ وہ کہا کہ وہ میرے جد امجد ہیں اور خلیل اللہ ہیں، ابراہیم ہے. مجھے ان کے ساتھ خصوصی ایک تعلق حاصل ہے. تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کون قرین ہے؟ یہ پیغمبر ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ کارساز ہے، ولی ہے اہل ایمان کا. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اور اہل کتاب کے ایک گروہ کی تو یہ شدید خواہش ہے کہ کسی طریقے سے وہ تمہیں گمراہ کر دیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور اس کا شعور نہیں رکھتے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہ ہو، تم خود قائل ہو اس کے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب کیوں تم حق پر باطل کا لباس پہناتے ہو. وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، یہ ساری باتیں تم جان بوجھ کے کر رہے ہو. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ وہ چیز جو ان اہل ایمان پر اتاری گئی ہے یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان لے آؤ دن کے ابتدائی حصے میں. وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو. لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ بھی لوٹ آئیں. اب یہ وہ جو منافقین کا رویہ تھا، اہل کتاب یہود نے سوچا کہ اسلام کی تو ایک ساکھ بنتی جا رہی ہے، جو ایمان لے کر آتا ہے اس کے بعد واپس نہیں پھرتا چاہے کتنا ہی پرسیکیوٹ کیا جائے، تو اس سے تو ایک ہوا بن رہی ہے اسلام کی. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو سیبوٹاج کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دھوکے سے صبح کے وقت کہیں گے کہ بھئی ہم ایمان لے آئے، اور اسی دن یا اگلے دن پھر ہم پھر جائیں گے، اور پھر لوگوں میں ایک بے چینی پھیل جائے گی کہ یہ اہل کتاب تھے، یہ تو جاننے والے تھے، یہ آ کر واپس لوٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ گڑبڑ ہے، کوئی مسئلہ ہے. تو کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور یہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کہ بھائی مت ایمان لاؤ مگر اس پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے. قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ جو کچھ ان کو دیا گیا تھا ویسا کسی اور کو دے دیا گیا. یہ چیز ان سے ہضم نہیں ہو رہی کہ نبوت و رسالت وہ گویا ہماری لیگیسی تھی، یہ کہیں اور کیوں آ گئی، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی. او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تم پر غالب کیوں آ گئے تمہارے رب کے پاس. قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی کہہ دیجئے تمام فضیلت تمام بڑھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت گنجائش والا، بہت وسعت والا، بہت علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ، رب جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. ان کی اس میں کوئی چوائس نہیں. اللہ نے برگزیدہ کیا تمہیں، مطلب صدیوں تک کیا، ایک کے بعد ایک نبی تم پر آیا لیکن تم ناہنجار ثابت ہوئے. اب اللہ نے تمہیں معزول کر دیا، بنو اسماعیل کو چن لیا، اس میں پیغمبر کو اٹھا دیا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یودیہ الیک، اور اہل کتاب میں بعض وہ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھو ڈھیروں ڈھیر سونا، ڈھیروں ڈھیر مال، یودیہ الیک، تو ایک ایک پائی تمہیں لوٹا دیں گے. ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یودیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان پر ایک دینار کے معاملے میں بھی ان پہ جو ہے تم اعتماد کرو، ایک اشرفی ان کے پاس امانت رکھو تو وہ تمہیں نہیں دیں گے مگر یہ کہ تم ان کے سر پہ کھڑے ہو کے ان سے نکلوا لو. یعنی یہ دونوں کریکٹرز ہیں. یہ باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. انسان جو ہوتا ہے وہ تعصبات کا شکار ہو جاتا ہے. ہم سب اسٹیریوٹائپ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم نے بھی استعارے بنائے ہوئے ہیں، یہود و ہنود،
یعنی جو مسئلہ ہے وہ گویا یہودیوں نے اور ہندوؤں نے پیدا کر دیا ہے، اور لیبل کر دیتے ہیں پوری جماعت کو ہم اس طریقے سے. کہا کہ نہیں، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے بے انصاف تھوڑی ہیں، جو ان میں خیر ہے اس کو بھی مانتے ہیں اور جو ان میں کوتاہی ہے اس کو بھی مانتے ہیں. لیسو سوا، سارے برابر نہیں ہیں. اس زمانے کے بھی سارے برابر نہیں تھے، آج کے بھی سارے برابر نہیں. تو کہا کہ ان میں ایسے بھی ہیں کہ ڈھیروں ڈھیر سونا ان کو دے دو تو ایک ایک پائی لوٹا دیں گے، اور ایسے بدبخت بھی ہیں کہ ایک پائی ان کو دو گے تو جب تک سر پہ سوار نہ ہو تو واپس تمہیں نہیں کریں گے. ذالک بانہم، اور یہ رویہ ان کا کیوں ہے، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان امی لوگوں پر ہمیں کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ان کے حق مارنے کے حوالے سے، ان پہ ظلم کرنے کے حوالے سے. یہ یہود کا معاملہ تھا، اور خاص طور پہ اس کا بہت اچھا بیان جو ہے وہ تالمود میں ہے کہ ان کی ایک ڈوئل مورالٹی تھی. ایک مورالٹی ان کی وہ تھی کہ جو ان کے ساتھ تھی جو یہود تھے، اہل کتاب تھے، اور ایک ان کے ساتھ تھی جو اجانب تھے، جو غیر تھے، جو مشرکین تھے یا دوسری اقوام تھی. آپس میں سود نہیں لیتے دیتے تھے، آپس میں چوری نہیں کرتے تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے، لیکن یہ طے تھا کہ یہ جو اجانب ہے ان کے ساتھ یہ سارے معاملے جائز ہیں. تو یہ جو ایک ڈوئل مورالٹی ہے اس کے قائل تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں پر زیادتی کرنا اس کا تو کوئی وبال ہوگا، یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنمی لوگ ہیں، ان کو جیسے چاہو لوٹو. یہ سب جہالت کی باتیں. باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں سے جب واپس آنا ہوتا ہے تو کتنے ہی کارڈز وہاں پہ اس طرح کر کے اور کیسے ہی بل جو ہے وہ بغیر ادا کیے وہاں سے آ جاتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں اور کہہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو کافر لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی فراڈ کرنے میں کون سا مواخذہ ہے. یہ وہی ٹریپ ہے جس میں یہود آ گئے تھے. نہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں جانتے بوجھتے. بلا من اوفا بعہدہ واتقی، کیوں نہیں، جو کوئی بھی پورا کرے اپنے عہد کو اور تقوی کی روش اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے متقین سے محبت کرتے ہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے مول کے عوض بیچ دیتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ التفات بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، کہ وہ زبان کو موڑ موڑ کر کتاب کو پڑھتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ فلاں چیز کتاب میں ہے جبکہ وہ کتاب میں نہیں ہے. زبان کو لوچ دے کے، زبان کو مڑوڑ کے، جیسے ان کی عادت تھی کہ رائنا کو رائنا کہتے تھے، سمینا و اطانا کو اطانا کی بجائے اسینا کہہ دیتے تھے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور بہت سی باتیں اللہ کی کتاب میں بڑھا دیتے تھے، کہتے تھے یہ کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی انسان کے یہ شایع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے. ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ، اور پھر وہ لوگوں سے یہ مطالبہ کرے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی کرو. یعنی یہ وہ بات ہے جو سیدنا مسیح کی طرف منسوب کرتے تھے. کہا کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نبی رسول بنائے، کسی کو اس لیے مبعوث کرے کہ اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید کی دعوت دو، اور وہ اللہ کو چھوڑ کے اپنی بندگی کی دعوت دینے لگے. کہاں اس کا سوال ہی نہیں ہے. ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، جیسا کہ تم سکھاتے ہو کتاب کو اور جیسے کہ تم اس کو پڑھتے پڑھاتے ہو. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ اس کا حکم نہ دے کہ تم ٹھہرا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب. یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، انبیاء کو، سیدنا عزیر کو اللہ کا بیٹا، سیدنا مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر سکھائے گا، کفر کی تعلیم دے گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو گئے ہو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک پختہ عہد
کہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے کتاب اور حکمت میں سے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول جو تصدیق کرے اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن به ولتنصرن، تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور اس کی مدد کرو گے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو یہ تلقین کر کے جاتا تھا کہ دیکھو میں تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا ہوں، اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں، تو اس کے بعد کوئی اور نبی آئے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے اور جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، تمہیں اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس کی بھی مدد کرنی، یعنی کسی ٹرائبلزم کا شکار نہیں ہونا، کسی عصبیت کا شکار نہیں ہونا، بلکہ ہر نبی کی اطاعت کرنی۔ اور ایک اور بات ہے جو کئی روایتوں میں آئی ہے کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عہد لیا تھا، کہ ہر نبی گویا اپنی امت سے یہ عہد لیتا تھا کہ اگر وہ نبی آخر الزمان تمہارے عہد میں آ گئے تو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو اب یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ سیدنا مسیح علیہ السلام، ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ ان کے تو مقصد بعثت کا ایک بنیادی انگریڈینٹ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی جائے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ سیدنا مسیح کے بنیادی وظائف میں یہ تھا کہ وہ بشارت دیں گے ایک ایسے رسول کی جو ان کے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب گویا نصارہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہر رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا کہ ہم نے اس کا اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین، تو کہا کہ اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے دین کے سوا کوئی اور رستہ ڈھونڈتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے، خواہی نہ خواہی۔ آپ دیکھیے کہ اس کائنات میں صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی ہیں یا اللہ کی معصیت کرتی ہیں، وہ انسان اور جن ہیں جن کو فری ول دیا گیا ہے، ورنہ سورج، آسمان، ستارے، چاند، سارے مخلوقات، تمام جانور، تمام حشرات الارض یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے۔ آگے قرآن مجید میں آیت آ جائے گی کہ ہم نے سورج اور چاند سے کہا ائتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ تم خواہی نہ خواہی، چاہے چاہتے ہوئے چاہے نہ چاہتے ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اتینا طائعین، ہم آئے ہیں اور اطاعت گزار بن کر آئے۔ تو کہا کہ ہر چیز اللہ کی مطیع ہے، ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے۔ تو کیا جب ہر چیز مسلم ہے تو تم اسلام کے سوا کوئی اور چیز چاہتے ہو؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹایا جائے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اے نبی کہہ دیجئے ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اتارا گیا ہم پر اور جو کچھ اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو کچھ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی ہم تو تعصب نہیں برتتے، ہم تو ہر نبی کو اور ہر وحی کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اصل میں تو ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں نا، تو اللہ نے جس کو بھی بھیجا ہے ہم اس کو مانیں گے۔ ہماری کمٹمنٹ اصل میں تو اللہ کے ساتھ ہے نا، تو کہا کہ اللہ جس کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی بھی اسلام کے سوا کسی اور چیز کو بطور دین اختیار کرے گا یا چاہے گا تو ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ایسے لوگوں کا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول حق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور وہ آئے ہیں ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس۔ کہ کیا ہے بدلہ؟ کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ خالدین فیہا،
وہ اس لعنت میں اور جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا وہ عذاب اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے اس کے کہ جو اس کے بعد توبہ کریں، رجوع کریں اور اصلاح کا رویہ اختیار کریں. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر کفر ہی میں آگے بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. یعنی کفر میں بڑھتے چلے گئے اور ان کی موت کا وقت آ گیا اس حال میں کہ وہ کافر تھے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو قیامت کے دن ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَوْ اِفْتَدَىٰ بِهِ، چاہے وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا اور وہ کافر اس دن کہے گا کہ اے اللہ، جو کچھ دنیا میں میرے پاس تھا، زمین بھر سونا تھا، اے اللہ تو وہ لے لے اور مجھے کسی طریقے سے جہنم سے بچا لے، مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تم سے اس سے بہت کم مطالبہ کیا تھا، میں نے تم سے کہا تھا مجھے مانو، میری عبادت کرو اور اپنے مال میں سے تھوڑا سا انفاق کرو. تو کہا کہ اس دنیا میں تھوڑا سا دے کر تم بچ سکتے ہو، اور قیامت کے دن زمین بھر بھی سونا دینا چاہو گے تو قبول نہیں ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی اور وفا کے مرتبے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے تمہیں محبوب ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کوئی بھی تم خرچ کرو گے، بھلائی جو بھی نیکی کرو گے اور جو انفاق کرو گے، تو فإن الله به عليم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. سیدنا ابو طلحہ صحابی رسول ہیں، ان کا سب سے بڑا باغ تھا مدینے میں، اور بیروہا نام کا ان کا ایک باغ تھا جو ان کو بہت پسند تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دو. تو اے اللہ کے نبی، میں نے اپنا سب سے محبوب باغ جو ہے اللہ کو دے دیا، اور آپ کے حوالے اس کو جہاں چاہیں آپ اس کو خرچ کریں. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے اس کے کہ جو سیدنا یعقوب نے یعنی اسرائیل نے حرام ٹھہرا لیا تھا اپنے اوپر تورات کے نازل ہونے سے پہلے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت مرغوب نہیں تھا، تو وہ اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، دودھ بھی نہیں پیتے تھے. تو بعد میں یہ رسم آگے چلی تو بنی اسرائیل نے اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام ٹھہرا لیا. تو کہا کہ سیدنا یعقوب تو تورات سے بہت پہلے تھے نا، تو ظاہری بات تورات میں تو ایسا کوئی حکم نازل نہیں ہوا، وہ ظاہری بات ان کے ذوق کی بات تھی، وہ حرام تھی بھی نہیں. قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہیے تورات کو لے آؤ اور اس کو پڑھ کے سناؤ اگر تم سچے ہو. کہاں ہے اس میں ان چیزوں کی حرمت کا بیان؟ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی اللہ پہ جھوٹ باندھے اس کے بعد تو یہی لوگ ظالم ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ نے فلاں چیز کو حلال کیا اور حرام کیا جبکہ اللہ نے نہیں کیا تو یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. قل صدق اللہ، اے نبی فرما دیجیے کہ سچ کہا اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم سب پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جو ابراہیم جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے زمین میں مقرر ہوا وہ بکہ میں تھا، یعنی مکہ میں تھا. مبارکن، وہ بہت برکت والا ہے. وہ ہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی بہت واضح روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کچھ اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ جو امن ہے دونوں طرح سے ہے. جو خانہ کعبہ میں چلا جاتا تھا اس کو امان مل جاتی تھی، وہاں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، مارا نہیں جا سکتا. اور دوسری بات بھی ہے کہ جو بھی بیت اللہ میں جاتا ہے اس کو باطنی امن مل جاتا ہے، اس کو تسکین ملتی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، اگرچہ کیپٹلزم نے غارت کر دیا ہر چیز کو، آس پاس کے سارے ماحول کو کرپٹ کر دیا، لیکن آج بھی کعبے میں اتنی کشش ہے، اتنا ایک مقناطیس کی طرح ہے وہ چیز کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور آپ دیکھیے وہاں لوگ جاتے ہیں
اور کتنے دھکے وہاں پڑ رہے ہوتے ہیں، کتنی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، لیکن جو یکسوئی وہاں انسان کو نصیب ہوتی ہے کہیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ جو امن آج بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ فزیکل امن بھی ملتا ہے اور باطنی امن اور تسکین اور ٹرینکولیٹی بھی آج بھی وہاں ملتی ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، نہیں، ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ جو کوئی بھی اس کے رستے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے گھر کا قصد کرے، حج کرے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے ناشکری کی، کفر کیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے مستغنی ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ جس کو استطاعت ہو رستے کی اور اس کے پاس سفر کے اخراجات ہو اور پیچھے والے لوگوں کے لیے جو ہے مال موجود ہو تو وہ لازماً حج کرے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس رستے کی استطاعت بھی تھی، زاد راہ بھی تھا، اور اس کو کسی مرض نے، کسی عذر نے، کسی ظالم بادشاہ نے جو ہے سفر سے روکا بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ پھر جس کو پرواہ نہیں ہے اور جو اہتمام نہیں کرتا اللہ کے گھر کے حج کا، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ غنی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرما دیجئے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرما دیجئے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، تبغونها عوجا، تم اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، جبکہ تم گواہ ہو، یعنی خود تو ایمان لاتے نہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو بھی روکتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کفارا، اگر تم ان لوگوں کی ایک گروہ کی پیروی کرو گے جس کو کتاب دی گئی تھی، تو کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تو تمہیں دوبارہ سے ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹا لیں گے۔ یعنی اب مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ ان کی ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو، ان کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان لانے کے بعد دوبارہ سے کفر میں لوٹا دیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کرو گے اور تم کیسے کافر ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ آج آپ دیکھیے نا کہ ان میں سے ایک چیز ہمیں بھی میسر ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، اس کے درس ہوتے ہیں، اس کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، لیکن وفیکم رسول، رسول نہیں ہے۔ جو رسول ہوتے ہیں جب کسی قوم میں تو یہ بہت بڑی پریویلیج بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ آج تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو غیر مسلم ہیں قیامت کے دن کوئی عذر کر دیں کہ اے اللہ انہوں نے ہم تک بات پہنچائی ہی نہیں، اور بات پہنچائی بھی تھی تو ان کا اپنا کردار کیا تھا، ان کے اپنے حالات کیا تھے، لیکن پیغمبر کی موجودگی میں ایسا کوئی اشکال ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوتا ہے، پیغمبر کو دیکھنا گویا اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے، تو کہا کہ اس موقع پر پھر کوئی آپ کے پاس عذر نہیں ہوتا، تو کہا وفیکم رسول، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی بھی اللہ سے چمٹ گیا، جس نے اللہ سے تمسک کر لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس نے تو بالکل جو ہے اس کو تو ہدایت دے دی گئی، اس کی رہنمائی کر دی گئی بالکل سیدھے راستے کی طرف۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔